بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی جواز اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد بعنوانین اختلف کلمات الاصولیین فی جواز اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد الی آخرہ۔ نواہی کی بحث میں ایک معروف بحث ہے، وہ ہے اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد۔ تھوڑا اس کو توجہ سے بات کو سمجھنا ہے کہ کیا ایک ہی شے کے بارے میں نہیں بھی ہو اور اسی شے کے بارے میں امر بھی ہو؟ آیا ایسا ممکن ہے یا ایسا ممکن نہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں آپ سوال بنائیں گے کہ اس اجتماع امر و نہی سے مراد کیا ہے؟ ایک شے کے بارے میں امر بھی ہو اور اس شے کے بارے میں کیا مطلب کیا ہے اس اجتماع کا؟ فرماتے ہیں اس اجتماع کی 3 صورتیں متصور ہیں، پھر ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ ہماری مراد کون سی والی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا غور سے فرماتے ہیں اجتماع 3 صورتوں میں متصور ہے۔ ایک کا نام ہے اجتماع آمری، دوسری صورت کا نام ہے اجتماع مأموری، اور تیسری صورت کا نام ہے اجتماع موردی۔ 3 مختلف قسمیں ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ ہماری مراد ان میں سے کون سی والی ہے، پھر آگے انشاءاللہ آگے بعد میں آئے گا کہ پھر اس میں فیصلہ کیا کرنا ہے، اقوال علماء کیا ہیں۔ پہلے خود ہم ان 3 صورتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اجتماع آمری کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مراد یہ ہے عامر بھی ایک ہو، معمول بھی ایک ہو، وہی شخص ہے، وقت بھی ایک ہو، اور معمول بھی ایک ہی چیز کے بارے میں امر بھی ہو اور یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا مولا کہتا ہے غلام کو ٹھیک 2 بجے تو نے بازار پہنچنا ہے، فلاں چیز لے کر آنا ہے۔ ٹھیک 2 بجے تیری کمرے میں موجودگی یقینی ہونی چاہیے۔ عامر بھی وہی، معمول بھی وہی، زمانہ بھی وہی، اور ٹھیک 2 بجے۔ عامر تو نے بازار پہنچنا ہے، نہیں تو نے کمرے میں رہنا، یعنی بازار نہیں جانا۔ فرماتے ہیں یہ محالات عقلیہ میں سے، لہذا یہ والی صورت تو ہمارا مقصود ہو ہی کیوں؟ وہ شخص 2 بجے یا کمرے میں ہوگا یا بازار ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک 2 بجے وہ کمرے میں بھی موجود ہو اور ادھر بازار بھی موجود ہو۔ اب چونکہ یہ محال عقلی ہے، لہذا یہ والی صورت تو یقیناً ہمارا مطلوب نہیں۔ ٹھیک ہے، اجتماع معمولی وہ کیا ہے؟ عامر ایک ہے، معمول بھی ایک ہے، معمول بے مختلف ہیں، معمول بے مختلف ہیں، لیکن مثلا مثال اس کی پہلے بنائیں، مولا نے حکم دیا صلی نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ مولا نے فرمایا لا تعصب، خبردار کسی کا مال غصب نہ کرو، تجاوز نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب صلی کا مفہوم اور ہے اور غصب عدم غصب کا مفہوم بالکل 2 مختلف چیزیں بالکل رہتے ہیں، لیکن اجتماع معمولی ایسا ہے کہ یہ شخص آیا یہ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فعل کو انجام دے رہا ہو اور وہی فعل امتثال امر بھی ہو اور
ارتکاب منہی ان بھی ہو، آیا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس کو کہتے ہیں اجتماع معمولی۔ اور تیسرا ایک ہوتا ہے اجتماع موردی، عامر بھی ایک ہے معمور بھی ایک ہے۔ معمور بھی دو تھے، کہا صلی اور لا تنظر الی اجنبیہ، خبردار کسی اجنبی عورت کی طرف۔ اب صلی کا مفہوم اور اس کا معنی ہی اور، ناظر الی الاجنبیہ نامحرم کو نہ دیکھنا، اس کا مفہوم اور اس کا مطلب ہی۔ یہ شخص اپنی بدنیتی کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ادھر ایک نامحرم گزر رہی تھی اس کو بھی دیکھ رہا۔ اب ٹھیک ہے زمانہ ایک ہی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کا نماز پڑھنا وہی ناظر الی الاجنبیہ سمجھا جائے، یا ناظر الی الاجنبیہ وہی وہ نماز پڑھنا سمجھا جائے، ایسا نماز ایک علیحدہ چیز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قرات ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ناظر الی الاجنبیہ بالکل۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے زمانے کے لحاظ سے اکٹھا کر لیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہی نماز ہی ناظر الی الاجنبیہ کہلائے اور ناظر الی الاجنبیہ وہی نماز کہلائے۔ توجہ فرمائیں، اس کو کہتے ہیں اجتماع موضوعی۔ ہمارا موضوع یہاں پر نہ اجتماع عامری ہے اور نہ ہی اجتماع موردی ہے، ہمارا موضوع ہے اجتماع امر و نہی مأموری۔ جیسے میں نے پہلی مثال میں گزارش کی ہے کہ جب وہ شخص کسی کی جگہ پر کھڑے ہو کر غلط جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، وہی نماز پڑھنا ہی فعل غصب ہے، اور غصب وہی اس کا نماز۔ کسی کی جگہ ہے، میں جبرن جا کے جناب نماز وہاں جا نماز بچھاؤں اور نماز پڑھنا شروع کر دوں، تو میں جس لمحے نماز شروع کر رہا ہوں میرا وہ شروع کرنا یہی تو غصب ہے کہ بغیر اجازت کے میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ اجتماع معمولی، اب اس کو غور سے سمجھنا ہے کہ اجتماع معمولی میں کیا ہوتا ہے، وہی امتصال امر ہی ارتکاب بنتا ہے منہی عن کا، اور ارتکاب منہی عن در حقیقت وہی امتصال بنتا ہے امر کا۔ اجتماع موردی میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر امتصال امر کوئی اور چیز ہے، ارتکاب منہی عن کوئی اور چیز ہے، صرف زمانے کے لحاظ سے وہ متحد ہیں، لیکن یہاں پر جہاں زمانہ متحد ہے فعل بھی ایک ہی ہے، کوئی دو مختلف نہیں ہیں۔ تو ہمارا محل بحث اجتماع امر و نہی موردی ہے، سوری معموری ہے، موردی۔ الامر الثانی ما هو المراد من الواحد فعل، اس کو عنوان دونوں پڑھنا صحیح ہے، عنوان سے لغت کے لحاظ سے۔ خوب، آپ کا اجتماع سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ کو اس کی تفصیل بڑی آسان بتا دی، اس کی کون سی؟ اجتماع کا مطلب کیا ہے؟ وجوداً متحد ہونا، دو چیزوں کا وجوداً متحد۔ وجود اتحاد وجودی کیا ہے؟ بہت آسان میں نے مثال گزارش کی ہے، وہ کیا تھی؟ وہی جو کسی کی جگہ پر جبرن یہ جا کر اللہ اکبر کرے گا، بس اس کا وہی اللہ اکبر کرنا ہی در حقیقت ارتکاب منہی عن اور وہ غصب ہوگا۔ کوئی اس سے ہٹ کر اور چیز یہ نہیں کہ زمین کا ٹکڑا اٹھا کے جیب میں ڈال لے گا یا اپنے کمرے میں لے جائے گا، نہیں۔ ارتکاب یہ کہتے ہیں، ارتکاب یعنی دو چیزیں وجوداً ایک ہوں، خارج میں ان کا جو وجود ہے وہ ایک فعل کو انجام دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس ایک فعل میں دو کام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے گزارش کی، ایک شخص کی گھر ہے، وہ کہتے خبردار میرے گھر میں کوئی بندہ نماز نہ پڑھے میں اجازت نہیں دیتا۔ ہم جا کے وہیں جناب جو ہی اللہ اکبر کریں گے، جہاں ہم اللہ اکبر کر رہے ہوں گے اور امتثال امر حکیمو کر رہے ہوں گے، وہیں ہم منہی عن کا ارتکاب بھی کر رہے ہوں گے۔ فعل ایک ہے لیکن در حقیقت دو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس کے بعد تیسرا امر ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ اس اجتماع کے بارے میں علماء اصول فرماتے ہیں کہ جائز ہے، جائز نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اگر ہم جواز عدم جواز کے قائل ہوں تو ہوگا کیا، وہ انشاءاللہ پھر نواہی کی بحث میں دوسری فصل وہ ہے اجتماع امر والنہی فی شیء، ایک ہی شے میں، ایک ہی فعل میں نہی بھی ہو اور امر بھی. یا ہم انشاءاللہ آگے جیسے تفصیل گزارش کی آگے پڑھیں گے کہ ایک ہی فعل وہ امتثال امر بھی ہو اور ارتکاب منہی عن بھی ہو، لیکن بے عنوانین، عنوان البتہ ان کے دو مختلف. اختلفت کلمات الاصولیین فی جواز اجتماع الامر والنہی فی شیء، آیا ایک چیز میں امر اور نہی جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ آرائے اصولیین اس میں مختلف ہے. وقبل بیان ادلۃ المجوز والمانع، قبل اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ جو جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہے، جو منع کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہے، پہلے تھوڑا اس موضوع کو واضح کریں کہ اجتماع سے کون سا والا اجتماع. شاباش. الامر الاول فی انواع الاجتماع، جناب امر اور نہی کس طرح ایک شے میں جمع ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں ان للاجتماع انواع ثلاثہ، تین قسم کی صورتیں متصور ہیں، یہ تصورات ہیں کہ اس قسم کا اجتماع اس میں امکان پذیر. اچھا، نمبر ایک پہلا ہے اجتماع آمری. وہ کیا ہے؟ هو عبارة عما إذا اتحد الآمر والناہی اولا، ایک ہی شخصیت آمر بھی ہو اور وہی شخصیت ناہی بھی ہو. والمامور والمنہی ثانیا، ایک ہی شخص یعنی ایک ہی کام کے بارے میں مامور حکم بھی دیا گیا ہو اور وہی منہی بھی ہو، یعنی مکلف جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کر وہی بندہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ کر. عامر بھی ایک اور ادھر مامور بھی ایک. آگے والمامور بہ والمنہی عنہ ثالثا، اسی طرح تیسرے نمبر پہ کیا آئے گا کہ مامور بہ اور منہی عن، جس کو آپ کہتے ہیں نا مکلف بہ، وہ بھی مع وحدت زمان الامر والنہی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک ہی وقت میں، جو وقت کس کا ہے؟ امر کو ایک امتثال کا ہے، وہی منہی عن سے ارتکاب، وقت بھی دونوں کا. فرماتے ہیں اگر اس قسم کا اجتماع مراد ہے فَيَكُونُ عِنْدَنَا مُحَالًا، ایسا اجتماع تو محالات عقلیہ میں سے. جیسے میں نے آپ بڑی آسان سی مثال دی ہے کہ غلام زید ایک ہی لمحے میں ٹھیک 2 بجے اپنے کمرے میں بھی موجود ہو اور ادھر بازار بھی موجود ہو، ایسا بس نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آگے انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ اجتماع تو ہماری مراد ہے جو محال، اس میں بحث کرنا ہی لاگو ہے. مثال اذا قال، مولا نے حکم دیا صلی فی ساعت کذا، ٹھیک 4 بجے نماز پڑھنی ہے. پھر فرمایا ولا تصلی فیہا، خبردار 4 بجے مصلی کے قریب نہیں جانا. فرماتے ہیں یعبر عن ھذا النوع بالاجتماع، اس صورت کو، اس قسم کو کہا جاتا ہے اجتماع. کیوں؟ لأن الآمر هو الذي حاول الجمع بين الامر والنہی فی شیء. کیوں؟ ایک ہی چیز میں امر اور نہی کو جو جمع کر رہا ہے وہ وہی آمر ہے، لہذا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اجتماع.
دوسری صورت جو امر اور نہیں کے اجتماع میں متصور ہے وہ کیا ہے؟ الاجتماع وہ کیا ہے؟ عبارت عما اذا اتحد الامر والناہی، وہی شخص ہے جو وہی شخصیت ہے جو عامر بھی ہے اور وہی ایک ہی ذات ہے. معمور اور منہی، جس کو امر کیا جا رہا ہے جس کو نہیں کی جا رہی وہ بھی ایک ہی ہے. وَلَكِنْ اخْتَلَفَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَالْمَنْهِ، البتہ مسئلہ یہ معمور بہ کوئی اور شے ہے اور منہی عن کوئی ایک شے ہے. مثلا اذا خاطب الشارع المکلف، شارع ایک مکلف کو حکم فرماتا ہے صلی ولا تغصب، نماز پڑھ لیکن خبردار کسی کی کوئی چیز غصب. صلی اس کا مصداق مفہوم کوئی اور ہے، غصب کا کوئی اور ہے، فرق ہے. فالمامور بہ غیر المنہی عن، جس کے امتثال کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہے اور جس سے روکا جا رہا ہے وہ شے کوئی اور. والماہیتان مختلفتان، دو ماہیتیں، ماہیت صلاۃ اور ماہیت غصب اور. لیکن غیر ان المکلف بسوء اختیار جمعهما فی مورد علی وجہ یکون المورد مصداقا لعنوانین و مجمعا لہما. کیسے؟ اس کو پتہ تھا کہ فلاں بندہ راضی نہیں ہے کہ میں اس کے کمرے میں جا کر نماز پڑھوں، یہ اس کا دروازہ کھولتا ہے اور اپنی طاقت سے جا کر کہتا ہے اللہ اکبر، تو جو ہی یہ وہاں نماز شروع کرے گا تو اس کا مطلب یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی غصب بھی. حالانکہ شاعر نے کہا تھا نماز پڑھنی ہے غصب، لیکن اس شریف آدمی نے دونوں کام اکٹھے شروع کر. تیسری صورت جو اجتماع نہ امر اور نہیں کی بنتی ہے وہ ہے اجتماع موردی. وہ کیا ہے؟ عبارت عما اذا لم يكن الفعل مطابقا لكل من العنوانین، یہ فعل اس عنوان کے مطابق نہیں اور وہ فعل اس کے عنوان کے مطابق مختلف. بل یکون ہونا فعلان تقارنا وتجاورا فی وقت، لیکن ہیں دو مختلف کام لیکن ایک ہی وقت میں اکٹھے. تقارن اور تجاور یہ ہوتا ہے نا، اکٹھے ہو رہے ہیں. یکون احدہما مطابقا لعنوان الواجب، ایک فعل ایسا ہے کہ جو امتثال امر ہو رہا ہے یعنی واجب کے مطابق ہو رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ جو عنوان حرام کے مطابق انجام پا رہا ہے. مثل النظر الی الاجنبیہ فی ثنائش، نماز پڑھ رہا تھا، آگے کوئی بیوی گزری بے پردہ، یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ادھر اس کو بھی دیکھ رہا ہے. فرماتے ہیں فَلَيْسَ النَّظْرُ مُطَابِقًا لِعُنْوَانِ الصَّلَاةِ، اس کا اس خاتون کو دیکھنا یہ عنوان صلاۃ کے مطابق نہیں، اور اس کا نماز پڑھنا نظر الال وہ کوئی اور چیز ہے، یہ کوئی اور چیز. وَلَا يَنْطَبِقَانِ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ، اسی لفظ کو یاد رکھیں گے نا تو آپ کی ساری بات حل ہو جائے گی. چونکہ اقامہ صلاۃ اور ناظر الی الاجنبیہ ایک فعل پر دونوں منطبق نہیں ہوتی کہ ایک ہی فعل کو کہیں کہ یہ فعل اقامہ صلاۃ بھی ہے اور ناظر الی الاجنبیہ بھی ہے. ایک فعل نہیں بلکہ فعلان. بل المکلف یقوم بعملین مختلفین، بلکہ یہ مکلف در حقیقت دو مختلف کام انجام دے رہا ہے، لیکن طریقہ کار اس کا کیا ہے؟
متقارنین فی زمان، لیکن ایک ہی زمانے میں وہ دو ملے ہوئے ہیں. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر بھی نظر جمائے ہوا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے. کما اذا صلی ونظر الی شاباش، ختم ہوگی بات. فرماتے ہیں اب اجتماع امر و نہی کی تین صورتیں ہمارے سامنے متصور ہیں. فعلم ان النزاع فی الاجتماع، ہمارا جو محل بحث ہے، جو اجتماع ہے، وہ کون سا ہے؟ دوسری قسم، اجتماع امر و نہی معمولی. نہ عامری مراد ہے، کیوں؟ وہ تو ویسے ہی محال تھی. نہ موردی، موردی کیوں نہیں ہے؟ وہ بالکل یہی چھوٹے سے جو تین لفظ ہیں، ان کو یاد رکھو، ساری بات آپ کی حل ہو جائے. کون سی؟ کیوں؟ کیونکہ لا ینطبقان علی، ہمارا وہ ہے کہ ایک ہی فعل پر دونوں عنوان منطبق ہو جائیں، لیکن جہاں پر ایک فعل پر دو عنوان لا ینطبقان. لہذا جمع مراد. الامر الثانی، دوسری بات ہماری یہ ہوگی، ما هو المراد من الواحد فی یہ جو آپ نے کہا ہے کون سا؟ تھوڑا سا پیچھے جاؤ کہ اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد. جناب اس بات سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تفصیل فرماتے ہیں المراد من الواحد فی العنوان، یا عنوان دونوں صحیح ہیں. واحد سے ہماری مراد ہے هو الواحد وجودا. کیا مطلب واحد وجودا؟ یعنی واحد کہ دو چیزیں ہوں لیکن خارج میں وجود ایک ہو. عملاً ایک فعل انجام پائے لیکن وہ ایک نہ ہو بلکہ دو ہو رہے ہوں. میں نے آپ کو بڑی آسان کوشش کی گزارش کرنے کی. جو ہی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس کا یہی وہاں کھڑے ہو کر اقامہ صلاۃ کرنا، جہاں امتثال اقیم ہو رہا ہے وہیں ارتکاب منی بھی ایک ہی فعل ہے اور دو. شاباش، خارج میں ایک کام ہے لیکن وقت ایک ہے نہیں بلکہ دو کر رہا ہے. شاباش. بأن يتعلق الامر بالشيء والنهي بشيء آخر. ٹھیک ہے متعلق امر صلاۃ تھی، ٹھیک ہے متعلق نہیں غصب تھا، ولکن اتحد المتعلقان فی الوجود والتحقق. لیکن جب خارج میں فعل ہوا، وہ فعل ایسا ہوا کہ وہی فعل امتثال حکم بن رہا تھا اور ارتکاب منہی عن بھی ہو رہا تھا. دو فعل علیحدہ علیحدہ. شاباش. کالصلاۃ المامور بها والغصب المنہی عن المتحدین، کہ یہ دونوں توجہ فرمائی نا، معمور بے بھی اور منہی عن بھی وجود کے لحاظ سے متحد تھے. کب؟ عند اقامت الصلاۃ فی الدار الموصوف. فرماتے ہیں فخرج بقید الاتحاد فی الوجود. یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جناب خارج میں ایک فعل ہو لیکن چیزیں دو ہوں، اس ایک فعل سے دو چیزیں خارج ہو گئیں کہ دو عنوان اس پر ہوں لیکن فعل ایک ہو. کون سا؟ ایک تو اجتماع موردی خارج ہو گیا، اجتماع امری تو پہلے خارج ہو گیا ہے نا، چونکہ وہ عقلاً محال ہے لہذا وہ تو ختم ہو گیا. باقی بچا تھا اجتماع شاباش، وہ بھی خارج ہو. کیوں؟ فرماتے ہیں اذا صلی، اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے ما نظر الی اجنبیہ، اور اس دوران وہ ایک خاتون کو بھی دیکھتا ہے، لیس وجود الصلاۃ نفس النظر الی الاجنبیہ، اس کا وہی نماز پڑھنا ناظر الی الاجنبیہ نہیں ہے اور ناظر الی الاجنبیہ وہی نماز نہیں ہے. جب ہے معموری میں ایسے ہی تھا کہ وہی نماز ہی غصب تھی اور وہی غصب ہی نماز، لیکن یہاں وہ چیز بل لکل تحقق و تشخص و وجود، بلکہ نماز کا ایک اپنا مفہوم اور تحقق اور تشخص ہے اور ناظر الی الاجنبیہ کا علیحدہ.
لہذا یہ بھی ہمارے محل بحث میں شامل ہے۔ دوسرا مورد وہ خارج ہو گیا، ایک طرف حکم ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو اور دوسری طرف حکم ہے کہ خبردار بتوں کو سجدہ نہ کرو۔ فالمتعلقان مختلفان مفہوما، اگر کوئی بندہ بت کے سامنے کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ خدا کو ہے ہی نہیں، اور اگر وہ خدا کو کر رہا ہے تو وہ یقیناً بت کو، چونکہ اگر وہ بت کے سامنے بھی ہے تو پھر وہاں دیکھا ہوگا کہ اس کا قصد کیا ہے، اس کو کر رہا ہے تو پھر وہ امر کا امتثال نہیں ہے بلکہ یہ منہیان کا ارتکاب کرے، اور اگر اللہ کو کر رہا ہے تو پھر وہاں پر منہیان کا ارتکاب ہوتا ہی کیوں؟ چونکہ یہ دو متعلق مفہوم اور 100% سے جدا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔